الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاکم اللہ خیرن. آپ سارے حضرات تشریف لائے اور خواتین بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بھی سن رہی ہیں. کیا آپ کا باقاعدہ مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے ہر مہینے؟ ایک ٹرم میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. مجھے آنیسٹی نخلا کے بارے میں بہت معلومات نہیں ہیں تو میں کچھ اس پہ کوئی کامنٹ کرنے سے قاصر ہوں، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے اس پورے ترتیب سے کہ ایسا سکول لگ رہا ہے مجھ کو جہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو بھی اور والدین کو بھی غالباً اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہے. مجھے اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے آج کل کے جس دور میں ہم لوگ زندہ ہیں اس کے اندر بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن آج کل اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا اس وقت ایک ورج پر ہے، میک اور بریک کے ورج پہ جس کو ہم کہتے ہیں. جتنی اخلاقی گراوٹ پچھلے غالباً 20-25 سال کے اندر ہوئی ہے، اتنی اخلاقی گراوٹ شاید اس سے پہلے 100 سال میں بھی نہیں ہوئی. ہماری اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 25 سال کے اندر کتنی تبدیلیاں آئیں. آپ سب لوگ بھی اس سے واقف ہیں، اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. آف کورس انٹرنیٹ کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے. چاروں لوگ سیٹل ہو جائیں تاکہ بات آرام سے کی جا سکے. آگے آ جائیے آپ لوگ پلیز، تشریف آگے لے آئیے، آگے لے آئیے. پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. آج کل بچوں کو کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر بھیج دینا بغیر سوچے سمجھے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ توقع رکھنا کہ بچے سدھر جائیں گے، ایک نیک بچے بن کے سامنے آئیں گے، یہ بالکل ایسے ہی اسی چیز کے مترادف ہے کہ کوئی یہ کہے اپنے کسی کو کہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دو اور بیٹے گیلا نہ ہونا. یہ بالکل اسی چیز کے مترادف ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ماحول کا خیال نہ کریں اور بچوں کی نیکی کی تمنا کریں. یہ کسی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. تو آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ اس چیز کی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت، اس فکر کے ساتھ کہ بچوں کی تربیت ہو، بچوں کو اسکول کے اندر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں 2-4 گزارشات بس عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. نمبر 1 بات کہ یہ صرف اسکول کا کام نہیں ہوتا کہ بچوں کو نیک بنائیں. بہت سارے والدین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ایک ایسے اسکول کا چناؤ کیا جائے جہاں پر
ایسے اسکول کا چناؤ کیا جائے جہاں پہ کہ ایک اچھا ماحول ہو، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری جیسے کہ ختم ہو چکی. یہ دونوں کا مل کر کرنے کا کام ہے، اسکول کا اور والدین کا. اور خاص طور پہ اس کے اندر جو خواتین ہیں گھر کی، ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ بچوں کی گھر کے اندر تربیت کریں. والد کا بھی رول ہے آف کورس، لیکن والدہ کا رول بہت بڑھ کر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والد اکثر گھر میں نہیں ہوتے، کام پہ ہوتے ہیں، اور والدہ جو ہے وہ گھر پہ ہوتی ہیں. اصولاً ہونا چاہیے ایکچولی. آج کل بدقسمتی سے ایسا بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ گھر کی خواتین بھی گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کی دھن میں لگ گئی ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فائنینسز پورے نہیں ہوتے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. تو بلکہ گھر کے مرد خود چاہتے ہیں کئی خواتین کو کہ وہ نکل کر کام کریں. لیکن آنیسٹلی خیر کئی جگہ واقعی میں ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اکثریت تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ گھر کا گزارا نہیں ہو رہا. ہر بندہ اپنے اسٹینڈرڈز آف لیونگ کو زیادہ بڑھانے کے چکر میں دونوں مرد اور عورت گھر کے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو جائے. لیکن اس پہ کمپرومائز کیا ہو رہا ہے؟ کبھی بندہ یہ سوچے. اس میں کمپرومائز بچے ہو رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اولاد دی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے. اولاد ایک امانت ہوتی ہے. مقصد ہمارا اولاد کی پیدائش کا یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. آپ سب لوگوں نے اگر قرآن کو پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری خاندان کا ذکر کیا جو سیدنا عمران علیہ السلام کا خاندان ہے. سورت کا نام ہی بتاتا ہے آل عمران، عمران کا خاندان. عمران علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے متولی تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ جب ان کی اہلیہ وہ امید سے تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، تو عمران علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وائف، ان کی اہلیہ کی ایک بات نقل کی قرآن کے اندر کہ انہوں نے یہ چاہا کہ میری جو اولاد ہونے والی ہے وہ بھی بیٹا پیدا ہو تاکہ وہ بھی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے اندر اپنے آپ کو وقف کریں. ظاہری بات ہے لڑکیاں جا کے مسجدوں کی خدمت تو نہیں کر سکتی. تو انہوں نے ایک نیت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس نیت کو قرآن کے اندر ذکر کیا. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے، جو اولاد ہے، جو پرورش پا رہی ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. میں نظر مانتی ہوں کہ وہ قبول ہو جائے. اب سوچے ایک ماں کی نیت. یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں ذکر فرما رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک لیسن ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک ہدایت ہے کہ ایک عورت اپنی اولاد کی پیدائش کے لیے نیت کیا کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے یا اللہ میں نے نظر کیا اس اولاد کو، میں نے نظر مانی کہ یہ اولاد وقف ہو جائے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. اور بیک آف دا مائنڈ کیا چیز چل رہی ہے کہ بیٹا پیدا ہو تاکہ وہ جا کے خدمت کریں. اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ جب اولاد ہوتی ہے تو وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے. رب انی ودعتها انثى، اللہ کہتی ہیں یا اے میرے رب میری تو بیٹی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما ودعت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، خوب معلوم ہے کہ کون پیدا ہوا. ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکے لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، ولیس الذکر کالانثی، مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ دونوں کے رولز ڈیفرنٹ ہیں.
دونوں کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے، دونوں کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں، دونوں کا فزیکل سٹرکچر ڈفرینٹ ہے، دونوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے، دونوں کے مقاصد ڈفرینٹ ہیں. یہ آج کل ہمارے بچیوں کو خاص طور پہ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لڑکے اور لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رول ایلوکیشن دی ہے، مختلف مقاصد ہیں ان کے. مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا، مرد دودھ نہیں پلا سکتا، عورت بچہ پیدا کرتی ہے، عورت دودھ پلاتی ہے. ابتدائی مراحل میں عورت کا ماں کا کردار مرد سے زیادہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بدقسمتی سے کئی مرد اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور وہ بچوں کی تربیت میں اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ماں کا کردار ہے. ایک اور المیہ ہے. لیکن دونوں کی رول ایلوکیشن ڈفرینٹ ہے، دونوں کے مقاصد ڈفرینٹ ہیں. لیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، دونوں مختلف ہیں. لیکن کیا لڑکیاں قبول نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو، جو بچی جو ان کی پیدائش ہوئی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَن، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اس کا نام مریم رکھا گیا. اور آپ اس پورے سچویشن کو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اس ماں کی اس بچی کی تربیت کیسی تھی کہ اس بچی کے اندر حیا تھی، اس بچی کے اندر اللہ کی محبت تھی، اس بچی کو عبادت کا شوق پیدا ہو گیا اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے، کیونکہ باپ تو ہے ہی نہیں ادھر. آئی وش کہ مائیں جو ہیں وہ غور سے میری بات سن رہی ہیں کہ اس ماں کی کیا تربیت تھی. قرآن ایسے ہی یہ واقعہ نقل نہیں کر رہا. قرآن بک آف سٹوریز نہیں ہے، وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء آئے، چند کا تذکرہ ہے، اور ان کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ وہ جو قصے ہیں، جو قصص ہیں، ان میں سے ہم لوگ لیسنز لرن کریں، ہم اس میں سے نتیجہ نکالیں، عبرت کا سامان بنے، ہم اس سے سیکھیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہم لوگ ایکڈیمکس میں زیادہ پڑھ گئے ہیں، ہم لوگ نصیحت نہیں لیتے قرآن سے. صرف برکت کی کتاب بنا لیا ہے اس کو، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برکت کی کتاب ہے، اس کی تلاوت سے اجر ملتا ہے، اس میں کوئی شک تو ہے ہی نہیں. لیکن کیا یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو کتاب ہدایت ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی، اس سے ہمیں کیا غرض کتنی بڑی تھی، سوچنے کی بات. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا، اس سے ہمیں کیا غرض کس چیز کو سب سے پہلے تخلیق کیا. جب اصحاب کہف کے بارے میں مشرکین مکہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے تو سورۃ الکہف نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھو تم سے یہ پوچھیں گے کہ اور کہیں گے کہ وہ 3 تھے اصحاب الکہف اور چوتھا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں کتا تھا. فلا تماری فیہم الا میراء ظاہرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ان جھگڑے میں نہ پڑنا، بس سرسری سی بات کر کے گزر جانا، کیونکہ مقصد قصہ یہ نہیں ہے کہ کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے. مقصد یہ ہے کہ بتانا مقصود ہے کہ وہ کیوں غار میں چھپے تھے، کیا وجہ تھی. یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے. یہ ایک صرف قصہ نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک ماں کی کہانی، ایک پورے خاندان کی کہانی کیوں سنا رہے ہیں. آل عمران کی کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ایک ماں کی کہانی ہے کہ کس طریقے سے اس ماں نے اپنی پریگننسی سے اس کی نیت کیا تھی. ہم سوچتے ہیں بچے کی تربیت ہوتی ہے جب وہ 7 سال کا ہو جائے گا. ماں بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے پریگننسی سے. اس کی نیت سے اولاد کیوں چاہتا ہے انسان، کیا وجہ کیا ہے، اس نیت کا فرق پڑتا ہے، اس سوچ کا بچے کے کردار پہ اثر پڑتا ہے. پریگننسی کیسے گزاری جاتی ہے اس کا فرق پڑتا ہے. ہماری آج کل کی نوجوان بچیاں وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہیں، اسکرولنگ کر رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں،
عجیب خرافات کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، گپے مار رہی ہیں، بری باتیں کر رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں، کیا اس کا بچے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس پہ اثر نہیں پڑتا؟ یقیناً پڑتا ہے. نیت پہ فرق پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا نیت ایک اتنی اسٹرانگ چیز ہے، نیت سے تو بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. میرے پاس اس وقت نہیں ہے اس وقت بتانے کا سارے، لیکن نیت پہ تو ہر چیز ہو جاتی ہے. ہر چیز نیت سے شروع ہوتی ہے. اچھی نیت انسان تو پہاڑ سر کر لیتا ہے، بری نیت تو انسان تو اسفل السافلین بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک کہانی بتا رہے ہیں، ایک قصہ بتا رہے ہیں، ایک ماں کی نیت کا، ایک ماں کی تربیت کا. کیسی تربیت ہوئی، اللہ سے کیسا تعلق پیدا کیا اس بچی نے. اس بچی کو عبادت کا شوق پڑ گیا اور اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہوا کہ باپ تو تھا نہیں، زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی زکریا علیہ السلام اس بچی کی عبادت کی جگہ اس محراب میں داخل ہوتے تھے، وجد عندها رزقا، اس بچی کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے. ابھی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، آم کا سیزن آنے والا ہے. سمجھے کہ دسمبر کا مہینہ اور آم پڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. بے موسم کے پھل ہوتے تھے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اس بچی کا ایمان کی کیفیت دیکھیے. قالت ہوا من عند اللہ، اللہ دیتے ہیں. آپ کیوں حیران ہے خالو جان؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ ایک بچی بول رہی ہے، نوجوان بچی. یہ تربیت ہے، ایسے تھوڑی آتا ہے سب کچھ. اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں. اس بچی سے ترغیب لے کر ایک وقت کے نبی کو خیال آیا. زکریا علیہ السلام نبی تھے اور بڑھاپا آ چکا تھا، ان کی اولاد نہیں تھی. ساری عمر دعائیں مانگتے رہے، اولاد نہیں ہوئی. یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ ہو گئی، یعنی وہ ان کا مینوپاز شروع ہو گیا. ان کی اولاد کی اب کوئی تمنا نہیں تھی. انہوں نے سوچا کہ یہ بچی جس کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں، مجھے بے موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں ہو سکتی میری، جب اس بچی کو بے موسم کا رزق مل رہا ہے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اس بچی کے ایمان کو دیکھ کے. انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، میرے تو سفید بال آ گئے. ولم اکم بدعاء ربک شقیا، یا اللہ میں تو آپ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. بڑھاپا آ گیا تو کیا ہوا؟ آپ تو تب بھی اولاد دے سکتے ہیں. ایک نبی کو ترغیب ملی ایک بچی کے ایمان سے کہ ایک وہ دارالاسباب کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں سوچا کہ ہر چیز سبب ضروری تھوڑی ہے، اور اللہ کی شان کی اولاد ہو جاتی ہے. یہ شروع ہو رہی ہے چیز اس ماں کی نیت سے. اور وہ بچی مریم علیہ السلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ کروایا کہ بغیر باپ کے اولاد ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام. یہ ساری کڑیاں مل رہی ہیں، یہ ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے. پیچھے جا کے کہاں سے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ ماں کی نیت سے. ماں کہہ رہی ہے میرا بچہ قبول ہو جائے یا اللہ آپ کے لیے، میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں. اس نیت سے شروع ہوتی ہے چیز. ایک زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام ملتے ہیں اسی سے ڈاٹس کنیکٹ کر کے، اور اس بچی کو عیسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں بغیر باپ کے. نیت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، نیت ٹھیک ہو جائے ہماری، اور اس ماں کی طرح تربیت کرنے والے بن جائیں ہم لوگ، جیسے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم کی تھی علیہ السلام. یہ ماں کا رول ہے بہت بڑا، باپ کا رول ہے بہت بڑا. صرف اسکول کیا کرے اسکول؟ والدین کئی دفعہ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے ڈال دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کوئی ماحول ہی نہیں ہوتا حفظ کا. گھر کے اندر ٹی وی بھی چل رہا ہے، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، بچوں کے پاس فونز بھی ہیں، وہ یوٹیوب بھی دیکھ رہے ہیں، ہر خرافات دیکھ رہے ہیں. ایسے کیسے حفظ ہوگا؟ اس میں حفظ کہاں سے ہوگا؟ ایسے
کوئی میریکل تو ہونے والا نہیں ہے، کوئی کرامت ہو جائے گی تو شاید لاکھوں میں ایک ہو جائے، لیکن دارالاسباب کے اندر اسباب کی دنیا میں تو ایسے نہیں ممکن۔ پلیز اپنے رولز کو ہم سارے کے سارے سمجھیں، یہ امانت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو پوچھا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے غالباً، یا شاید صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اکثر حدیث کی کتب میں یہ موجود ہے۔ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ میری ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت والد جو میرے سامنے بیٹھے، آپ سب کی ذمہ داریاں، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، ہر ایک بحیثیت ان امپلائر، بحیثیت ان امپلائی۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی بزنس رن کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہو، ایک ہمسائے ہیں، ایک بیٹے ہیں، ایک باپ ہے، ایک بہن بھائی ہیں، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے۔ ساری ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں۔ کچھ مثالیں بھی دیں آگے۔ امام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعایا کا خیال کیا کہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا 25 کروڑ عوام میں کوئی بھوکا تو نہیں مر گیا، پوچھا جائے گا اس سے۔ ہر ایک جو بھی ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی۔ تو یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، پلیز اس ذمہ داری کو سمجھیں، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ میں خاص طور پہ اپنی بہنوں، اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کی تربیت کے اوپر وقت لگائیے۔ آج کل کے اس سوشل میڈیا میں مائیں صرف فونز کے ساتھ ایڈکٹ ہو چکی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے میڈس ہیں، ہیلپرز ہیں، ان کے حوالے بچوں کو کیا ہوتا ہے۔ وہ ہیلپرز جو ہیں بچوں کو نہلا رہی ہیں، ان کے کپڑے بدلوا رہی ہیں، ان کو کھانا کھلا رہی ہیں، تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں پھر؟ وہ تو آپ کا بچہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اصولاً تو کسی کو میرے چھوٹے بچے کے کپڑے نہیں بدلنے چاہیے، کسی کو میرے بچے کو نہیں نہلانا چاہیے۔ میرے بچے کی ایک حیا ہے، میں کسی غیر کے سامنے کیوں ایکسپوز کروں اپنے بچے کو؟ یہ تو ماں کا کام ہے، ماں کو کرنا چاہیے اور باپ کو بھی کرنا چاہیے۔ میرے جو اپنے ڈائریکٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو قریبی جو اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں، میں ان سارے لڑکوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو گھر آنے کے بعد شام کو بچے کے ڈائپرز تم چینج کرو گے، ماں کو تھوڑا سا بریک دے دو۔ سارا دن وہ بچوں کے ساتھ بیچاری تھک رہی ہے، جب رات کو آؤ، تم تو مرد ہو نا، تم تو زیادہ طاقت اللہ نے تم کو دی ہے، عورت تو کمزور ہے فزیکلی، تو جب آ جاؤ تو اس میں تو ہمت ختم ہو گئی ہے سارا دن بچوں کو دیکھ دیکھ کر۔ تم مضبوط ہو، تم آ کے بچوں کو سنبھالو، اس کے ڈائپرز تم چینج کرو، اس کو بچے کو کھانا تم کھلا دو، تھوڑا سا ماں کو بریک دے دو۔ میں اپنے ساتھیوں کو تو یہی کہتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل کی نوجوان بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فیمنسٹ موومنٹس کے اندر عجیب عجیب سلوگنز نکال رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ ہم بہت باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف، دیندار لوگ، لیکن تھوڑا سا اگر ایک منصفانہ اسیسمنٹ کی جائے، اس کی تھوڑا سا ان بائس اسیسمنٹ کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری بغاوت کے پیچھے شاید میرا قصور بھی ہے۔ اس لیے کیونکہ مطلب وہ چاہتی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کہ یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، میری مرضی، مجھے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، مجھ پہ ریسٹرکشنز کیوں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ جو باغی ہو گئی ہے نا ہماری بچی، اس پہ میرا بھی تو قصور ہو سکتا ہے، اور وہ قصور میرا شاید یہ ہے کہ میں نے بے حیثیت شوہر اپنی بیوی کو کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کیا کہ وہ بچوں کی جو سارا دن تربیت کرتی ہے، سارا دن اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، وہ کتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ اگر میں گھر میں آتا
شام کو کام سے اور میں اپنی بیوی کو کہتا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے سارا دن بچوں کا خیال کیا، تو اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا اور وہ چاہتی کہ میں یہ جو اتنا عظیم کام کر رہی ہوں بچے کی تربیت کا، اس پہ مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، اس کو اپریسیشن چاہیے، اس کو انکریجمنٹ چاہیے. تو تھوڑا سا قصور میں اپنا بھی لیتا ہوں، اپنا بھی مانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو شاید اپریشیٹ ہی نہیں کیا، لیکن میں اپریشیٹ بھی تب کروں جب ماں واقعی میری بیوی بچے کو وقت دے بھی رہی ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کر رہی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. یہ سارا ایک پورا پروسیس ہے. پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. والدین کو اللہ نے اولاد اس لیے دی ہے کہ وہ اس بچے کو انسان بنائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اس کے والدین سب سے پہلے اس کو بگاڑتے ہیں، سب سے پہلے والدین بگاڑتے ہیں. وہ اس کو مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں. یعنی وہ تو فطرت پہ پیدا ہوا تھا، والدین نے گھر میں ماحول ہی نہیں دیا اس کو کہ وہ بچہ فطرت پہ قائم رہتا. جب وہ ماں کو دیکھے گا کہ وہ غیبت کر رہی ہے، ماں کو دیکھے گا جھوٹ بول رہی ہے، باپ کو دیکھے گا کہ میری ہی ماں سے وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، تو اس ماحول میں جب وہ بڑا ہوگا تو وہ تو فطرت اس کی ٹوٹ پھوٹ جائے گی بیچارے کی. اس کے دل نرم کیسے رہے گا؟ اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو. گھر کا ماحول اگر میاں بیوی میں محبت ہوگی، شوہر بیوی سے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، تہذیب سے، تمیز سے، ادب سے، عزت سے بات کرے گا، تو یہ بات کرنا باپ کا، میرے باپ کا میری والدہ کے ساتھ، یہ خود بخود میری تربیت کر رہا ہے. یہ ماحول ماں کو دیکھے گا کہ ماں بیٹھ کے غیبتیں نہیں کر رہی، ماں ہر وقت فیس بک پہ سکرولنگ نہیں کر رہی، ہر وقت ہیڈ فونز نہیں لگائے ہوئے، ڈرامے نہیں دیکھ رہی، بلکہ رادر وہ بچے کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اس کے لیول پہ آتی ہے، اس کے ساتھ اس کے لیول پہ آ کے اس کے مطابق باتیں کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کی مرضی کی چیزیں کھیلتی ہے، اس کو سکھاتی ہے، اس کو اخلاق سکھاتی ہے، اس کو وقت دیتی ہے. جب والد گھر آتے ہیں ان کے ساتھ عزت سے بات کرتی ہے. یہ سارے کا سارا گھر کا ماحول بچے کی بغیر کہے اس کو تربیت کر رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہی چیزیں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ انجانے میں مائیں بچوں کو کارٹونز کے حوالے کر دیتی ہیں. اب سوچئے اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کوئی؟ میری تربیت کارٹونز کریں، میرے بچے کی تربیت کارٹونز کریں، میرے بچے کی تربیت ڈزنی کریں. ڈزنی کا تو اوپن ایجنڈا ہے LGBTQ کا، اوپن ایجنڈا، ہڈن نہیں ہے. ڈزنی اوپنلی کہتا ہے کہ ہمارے ہر کارٹون کے اندر ایک LGBTQ کیریکٹر ہونا ہی ہونا ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتا کہ LGBTQ کیا ہے تو پھر ہم بہت ہی خطرے میں ہیں کہ ہمارے بچے اس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں جہاں پہ LGBTQ شاید دنیا کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے، شیطان کا، طاغوت کا، اور ہم اس سے اگر بے خبر ہیں تو یہ تو بہت ہی خطرے کی علامت ہے. ہوموسیکشولیٹی، ٹرانسجینڈرزم، یہ تو بچوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو یہ چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں، اور یہ کارٹونز کے تھرو ڈالی جا رہی ہیں، اور ہم انہی کارٹونز کے حوالے اگر بچے کو کر رہے ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے تو یہ تو ہم بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے اس کے روحانیت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. فروزن دیکھ رہی ہیں ہماری بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں. کبھی دیکھا ہے آپ نے بیٹھ کے اس کے ساتھ فروزن؟ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، بچیوں سے کہتا ہوں، وہ جو کارٹون کیریکٹر ہے فروزن، وہ ایک لڑکی ہے اس میں، کبھی آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے دیکھا ہے اس کو؟ اس کا سلوگن یہ ہے کہ نو رائٹ نو رانگ فار می، آئی ایم فری. میرے لیے کوئی غلط صحیح ہے ہی نہیں، میں تو آزاد پیدا ہوئی ہوں. یہ وہ کیریکٹر ہے، کارٹون کیریکٹر. ہماری بچیاں وہ دیکھ رہی ہیں تو پھر کیا وہ میرا جیسا میری مرضی کے نعرے نہیں لگائیں گی؟ ڈزنی کے کارٹون میں دیکھ لیجئے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا خرافات ہے. ہوموسیکشولیٹی کو عام اس کے اندر پورٹری کیا جا رہا ہے. ہمارا بچہ اگر ڈزنی دیکھ رہا ہے اور کل کو
اس کے دماغ کے اندر وہ ساری فطور پیدا ہو رہا ہے بچپن میں، تو قصور کس کا ہے؟ قصور تو میرا ہے، بے حیثیت باپ اور بے حیثیت ماں۔ امانت اللہ نے دی ہے نا، تو اس امانت پہ کیسے میں خیانت کروں؟ اس بچے کو وقت دینا پڑے گا، ماں کو وقت دینا پڑے گا، اس کے لیول پہ آ کے اس سے کھیلنا پڑے گا، اس سے اس کے لیول پہ بات کرنی پڑے گی، باپ کو ویکینڈز پہ ٹائم دینا پڑے گا۔ کتنا پیسہ کمائیں گے ہم؟ کیا کریں گے اس پیسے کو؟ کل کو موت آ جائے گی، قبر میں تو نہیں جائے گا ساتھ۔ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ قیامت کے قبر میں کام آئیں گی: صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، او کما قال، وولد صالح يدعو له۔ ان میں سے ایک چیز اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے گی۔ کب دعا کرے گی؟ نیکی سکھائیں گے تو دعا کرے گی نا۔ سارے پیسے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ انویسٹمنٹ تو یہ بچے ہیں ہماری، یہ ہماری ٹرو انویسٹمنٹ ہے کہ دنیا میں میں جب چلا جاؤں گا، میری قبر میں کچھ اگر مجھے نیک اعمال چاہیے، جو مجھے پروفٹ چاہیے، وہ تو یہ اولاد ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تجارت میں کتنی محنت کرتے ہیں لوگ، کتنی محنت کرتے ہیں، ویکینڈز پہ بھی کام کر رہے ہیں، راتوں کو بھی کام کر رہے ہیں، ہر وقت۔ ہاں جی، فون پہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، خرید لو بیچ دو، خرید لو بیچ دو، اچھا ہاں اچھا یہ ڈیل ہو رہی ہے ٹھیک کر لو، ہر وقت ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اس کراچی شہر کے لوگوں کو، اتنی محنت، یہ موت کے ساتھ ہی ختم۔ یہی اولاد تقسیم کرے گی بعد میں۔ لیکن جو میری قبر کی انویسٹمنٹ ہے، یہ اولاد ہے جو میرے لیے دعائیں کرے گی۔ میرا جنازہ پڑھانے والا بھی تو کوئی ہونا، میری اولاد۔ امام صاحب کا کام تھوڑی ہے میرا جنازہ پڑھانا، میرے بیٹے کا کام ہے میرا جنازہ پڑھانا۔ وہ سب سے زیادہ حق ہے اس کو جنازہ پڑھانے کا، امام صاحب نہیں ہے۔ یہ جو ساری ہے نا، یہ جو نکاح ہمارا مولوی پڑھاتا ہے، جنازہ ہمارا مولوی پڑھاتا ہے، یہ صرف اس لیے پڑھاتا ہے کیونکہ لوگوں کو آتا ہی نہیں، نہ نکاح پڑھانا آتا ہے نہ جنازہ پڑھانا آتا ہے۔ یہ تو مجھے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ اسے جنازہ پڑھانا آئے تاکہ وہ میری موت کے بعد میرا جنازہ پڑھائے۔ لیکن انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے یہ۔ میں دیکھتا ہوں، میں بچوں سے سوال کرتا ہوں، کبھی مجھے بچے مل جائے، میں سے سوال کرتا ہوں، اچھا مجھے بتاؤ سیرت کے بارے میں، بتاؤ مجھے، بتاؤ سیدنا حمزہ کون تھے؟ کوئی جواب ہی نہیں نکلتا۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کسی صحابی کے بارے میں، کوئی قرآن کے بارے میں، کوئی بیسک آف دا بیسکس جنرل نالج جو ہماری اسلامک ہسٹری کی ہیں، بٹ ہارڈلی ہوتا ہے کسی بچے کو آتا ہو۔ آپ ان سے پوچھ لیجیے رونالڈو کی سیلیبریشن کیسے ہوتی ہے، جب وہ گول سکور کرتا ہے تو کیسے سیلیبریٹ کرتا ہے، ہر بچہ آپ کو بتائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پلیز اس کو امانت سمجھیے۔ ایک اسکول کا کام ہے، ایک ہمارے گھر کا کام ہے، یہ دونوں مل کر ایک بچے کو انسان بنائیں گے۔ وہ انسان بنائیں گے جو فیوچر میں جا کے ہمیں کوئی امید لگے گی انشاءاللہ کہ اس معاشرے کا اچھا فرد بنے گا۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، کیا ہو گیا معاشرے کو؟ کوئی سچ نہیں بولتا، کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی درگزر نہیں کرتا، بدگمانیاں ہیں، نفرتیں ہیں، عجیب، ایسا لگتا ہے قیامت دنیا میں ہی قائم ہو چکی ہے۔ اس میں قصور معاشرے کا اس کی تربیت نہیں ہے ایکچولی معاشرے کی، رائٹ؟ میں ابھی 3-4 دن پہلے ایک اپنی فیملی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ میں تھا، تو وہ جو فرینچ فرائز منگوائے، بچے تھے ہمارے ساتھ تو ان کو فرینچ فرائز تو اتنے سوگی تھے۔ تو میں ریسیپشن پہ گیا، میں نے کہا یار یہ تیل فریش نہیں یوز کیا، کب کا تیل ہے؟ نہیں سر فریش تیل ہے۔ میں نے کہا فریش تو بالکل نہیں لگ رہا مجھ کے۔ نہیں بالکل فریش ہے۔ میں نے کہا یار کک کو بلائیں گے آپ پلیز؟ تو کک کو نہیں بلایا، اس نے مینیجر کو بلا لیا۔ تو میں نے مینیجر صاحب سے پوچھا، مینیجر صاحب یہ تیل کب کا ہے، آپ ذرا پتہ کیجئے۔ تو وہ گیا کک سے پوچھا، وہ کک نے کہا کہ جی 3-4 دن پرانا تیل ہے۔ تو میں واپس اس ریسیپشن والے کے پاس آیا، میں نے کہا یار تم نے اتنے آرام سے جھوٹ بول دیا، تم نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تم نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا ہے اللہ کو، ایک دفعہ سوچا؟
کم از کم اگر تم کو نہیں معلوم تھا جا کے کہتے کہ میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں. لیکن یہ ہماری عادت بن چکی ہے. جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں. دو لوگ بیٹھ کے تیسرے کی برائی ایسے کرتے ہیں, غیبت ایسے کرتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں. لوگوں کو تحقیر ایسے کرتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں. معاشرے کے اندر اتنی ڈسکرمنیشن ہے, نفرتیں ہیں, گھروں میں نفرتیں ہیں, خاندان میں نفرتیں ہیں. اب کدھر جا رہے ہیں؟ آنیسٹلی کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہی چیز ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں. نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اچھا ہو جائے, کراچی شہر اچھا ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کراچی شہر اچھا ہو جائے؟ شہر انسانوں سے بنتا ہے. جب انسان کی تربیت ہی نہیں ہو رہی, جب انسان ہی نہیں بن رہا, تو شہر کیسے اچھا ہو جائے گا؟ ملک پاکستان کیسے اچھا ہو جائے گا؟ ناممکن ہے, یہ تو خواب ہے. اس کے اندر میرا اور آپ کا رول ہے. میرے بھائیوں, پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میں جو بات یہاں پہ کر رہا ہوں, میں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اصل رول ہمارا, جہاں ہمارا ایریا آف اتھارٹی ہے, وہاں پہ آتا ہے. میرا ایریا آف کنسرن ہے یہ. میں آپ کے اوپر میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں کہہ سکتا ہوں, درخواست کر سکتا ہوں, پلیڈ کر سکتا ہوں, اپنی بچیوں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے ماں کو کہہ سکتا ہوں, خدا کے واسطے اپنی قدر پہچانو. ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے, ایسے ہی نہیں رکھی ہے. وہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ ماں نے اس بچے کی اتنی تربیت کرنی تھی کہ اس کو انسان بنانا تھا. اپنی قدر پہچانے. میں آپ کو میں کنسرن شو کر سکتا ہوں, لیکن میری ایریا آف اتھارٹی نہیں ہے. ایریا آف اتھارٹی میری اپنے بچے اس وقت تک, جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتے, اس وقت تک ہے. اور وہ شروع ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا, پریگننسی سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے. میں اس سے پہلے جانا نہیں چاہتا کہ کس طرح کی بیوی کا انتخاب کیا جائے. وہاں سے شروع ہوتی ہے. فاظفر بذات الدین, دین والی سے شادی کرنا, نیک لڑکی سے شادی کرنا. کیوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں؟ کیونکہ باقی بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے. ہماری کرائٹیریاز پیسہ, شکل, صورت, بس یہ ہوتی ہے. کوئی اس کے علاوہ نیت ہوتی نہیں ہے. لیکن چھوڑیں اس بات کو. لیکن پریگننسی سے شروع ہوتی ہے. کیسے پریگننسی گزارنی ہے, کیسے بچے کو دودھ پلانا ہے, کیسے بچے کے ساتھ بات کرنی ہے, اس کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, گھر کا ماحول جیسے میں نے عرض کیا کیسے ہونا ہے. یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اور جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا, وہاں تک وہ میرا ایریا آف اتھارٹی رہتے ہیں. ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ, بچے کو عزت دینا, اس کے اندر کی جو انر کیپیبلٹیز ہیں اس کو نکالنا, اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس کو اسیس کرنا, اس کو سمجھنا. یہ بہت ایک لمبا ٹاپک ہے. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. رائٹ, اس بچے کی کیپیبلٹیز کو دیکھنا, لڑکے لڑکیوں کو برابر ٹریٹ کرنا, کسی کو لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ مت پرائیورٹی دینا. یہ ساری کی ساری چیزیں, ان کو ان کے ساتھ انصاف کرنا, یہ سب دین کا حصہ ہے حدیث کی روشنی میں. ایک دفعہ بچہ بالغ ہو جائے, اس کے بعد ہماری ایریا آف اتھارٹی ختم. اس سے پہلے تھی, اب ایریا آف کنسرن بن جائے گا. میں فکر کروں گا, اس کی نصیحت کرتا رہوں گا, دعا کرتا رہوں گا, لیکن اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لوگ آتے ہیں میرے پاس, میرا بچہ بگڑ گیا, میں کیا کروں بچے کے ساتھ. کتنے سال کا بچہ ہے؟ یہ 18 سال کا ہے, 16 سال کا ہے. میں نے کہا اب آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں پیار سے, کوئی نہ کوئی بات بتا سکتے ہیں, لیکن وہ جو کام کرنے کا تھا نا, اس کا وقت ختم ہو چکا. اب 16 سال کا بچہ اگر بیٹھ گیا ہے, تو آپ نے پہلے 16 سال کیا کیا بچے کے ساتھ؟ کبھی تھوڑا سا ریفلیکٹ بیک کریں. اس وقت کسی نے ٹائم نہیں دیا, ماں نے ٹائم ہی نہیں دیا بچے کو, اس کی تربیت ہی نہیں کی, اس کو سمجھایا ہی نہیں, گھر کا ماحول ہی نہیں دیا. اب جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور وہ باغی ہو جاتا ہے, تو اب رونے کا فائدہ تو نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا نا امید ہو جائے, قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا. اس کو بتاتے رہیں, سمجھاتے رہیں, اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے دعا کرتے رہیں. لیکن پلیز, جن کے بچے چھوٹے ہیں, یہ وقت ہے ان پہ انویسٹ کرنے کا, ان پہ ٹائم انویسٹ کیجئے پلیز. گھر کا ماحول اچھا بنائیے پلیز. آپس میں آپ لوگ شوہر بیوی محبت کا رشتہ قائم کیجئے پلیز. ایک دوسرے کی عزت کیجئے پلیز. بچہ اس سے سیکھ رہا ہے. میرے پاس نوجوان بچے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں,
میرے پاس کل ایک بچہ مجھے ملا، نوجوان بچہ، اس نے کہا کہ میرے اندر خیال آیا کہ میں خود کشی کر لوں، سوئسائڈل تھاٹس آئی مجھے، نوجوان بچہ تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہے؟ کہتا گھر کا ماحول، میرے والدین کے اندر ایسی تلخی ہوتی ہے، میرا دل نہیں چاہتا رہنے کو، میں اتنا ڈپریس ہو چکا ہوں کہ مجھے سوئسائڈل تھاٹس آئیں۔ اس کا سوال یہ تھا کہ سوئسائڈل تھاٹ آنے پہ کہیں مجھے گناہ ملے گا، اس کا سوال اصل میں یہ تھا۔ لیکن بچے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں گھر کے اندر، کتنی بڑی خیانت ہے یہ اس امانت میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ پلیز یہ وقت ہے، انویسٹ کیجئے اپنے بچوں کے اندر، پلیز انویسٹ کیجئے بچوں کے اندر، بچوں کے ساتھ انگیج کیجئے، ان کے لیول پہ انگیج کیجئے، ان سے باتیں کیجئے۔ جیسے میں نے کہا بچی کو حیا سکھائیے بچپن سے۔ مائیں جو ہیں بچیوں کو سلیو لیس پہناتی ہیں 2 سال 3 سال کی عمر میں، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ بچی جس کو سلیو لیس کی عادت ہو جائے گی 2-3 سال کی عمر میں، جب یہ بچی 10 سال کی ہوگی تو کیا کوئی بٹن آن ہوگا کہ ہم کہیں گے نا فل سلیوز پہنو بیٹا؟ وہ تو ساری عمر آپ نے اس کو اسی چیز کا عادی بنایا ہے کہ اس کو گرمی لگے گی، او مائی گاڈ گرمی بہت ہے، ہیومڈ بہت ہے۔ بچوں کو لباس کیسے پہنانا ہے بچپن سے وہ عادت پڑتی ہے اس کی۔ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ تربیت بالکل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم بڑا ہو کے ایک دم سے آپ اسے کہیں گے 7 سال سے نماز کی ترغیب آتا ہے حدیث میں شروع کرو، 3 سال دیتی ہے شریعت کہ 10 سال تک بچے کو پکا نمازی بنا لو، اس کے بعد 10 سال کی عمر میں کوئی نماز نہ چھوٹے اس کی۔ اب اگر نماز چھوٹے تو سختی کرنا اس پہ، لیکن سختی کرنے کا موقع ہی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ 3 سال کا وقفہ کا ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ اس میں بچے کی تربیت کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک پورا ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تب جب وہ بالغ ہوتا ہے، اگر تربیت کچھ ہم نے ٹھیک کی، دعائیں کرتے رہے، پھر ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ نیک بنے گا، اس کا زبان میٹھی ہوگی، یہ معاف کرنے والا ہوگا، یہ سچ بولنے والا ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، دل اس کا اچھا ہوگا، دل اس کا نرم ہوگا۔ یہ انسانیت کی تربیت ہے اصل میں، کہ انسان بنائے، یہی تو دین اسلام ہے۔ پلیز میں بہت آپ لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتا، اور مجھے میں اس کو سوال لینا چاہ رہا ہوں اصل میں، ٹھیک ہے مناسب ہے؟ نہیں کنوینئنس نہیں، میں تو کیونکہ میں صرف اس کو انگیجمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں جزاک اللہ۔ تو پلیز انگیج کریں بچوں کے ساتھ، قرآن پڑھیے، قرآن پہ تدبر کیجیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ انگیج کیا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا مقام ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی والے ہیں، یعنی دینی بیک گراؤنڈ سم ہاؤ ہے، لیکن ہمارا دین بھی تو اتنا محدود ہو چکا ہے نا بدقسمتی سے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس کی میں آپ سے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو، اور پھر انڈرسٹینڈنگ لیولز میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ میرے ماموں بڑے دیندار آدمی ہیں، یہاں سے شروع ہوا، میرے ماموں بڑے دیندار آدمی ہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، ہر مہینے سے روزہ لگاتے ہیں، اور یہ بڑے فضائل بتائے ماموں کے۔ لیکن جس وجہ سے وہ مجھے بتا رہا ہے، کہتا ہے وہ میری ممانی کو مارتے ہیں۔ میں نے کہا ویٹ اے منٹ، آپ نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ میرے ماموں بڑے دیندار آدمی ہیں۔ میں نے کہا ان کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، کیسا دین ہے یہ؟ لیکن یہی تو بدقسمتی ہے، ہماری دینداری عبادت پہ شروع ہوتی ہے، عبادت پہ ختم ہوتی ہے۔ دین کی سمجھ ہی نہیں رہی ہم کو، معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اچھے خاصے داڑھی ٹوپی والے لوگ وہ خیانت کر رہے ہیں، بزنس میں، تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے پارٹنرز کو، قرضے واپس نہیں کرتے ہیں، زبان جیسے استعمال کرتے ہیں، غصہ قابو میں نہیں ہے۔ تو پلیز دین کو سمجھیں، اور وہ دین آئے گا قرآن حدیث سے، تیسرا تو کوئی سورس ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔
قرآن کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھیے، حدیث کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کو اینڈ ٹو اینڈ دیکھیے، ایک ایک چیز کا مطالعہ کیجیے. اور چونکہ ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں اس میں بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو دیکھیے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، تو کیا بہترین نمونہ صرف 1 2 3 چیز کے اندر ہے کہ کھانے کا طریقہ کیسا ہے، بیٹھے کیسے، کھانے کے لیے پانی کیسے پئیں؟ کیا صرف یہ 2 3 چیزیں ہی رہ گئی ہیں؟ پوری زندگی ہے نا. وہ کیسے باپ تھے، کیسے نانا تھے، کیسے بڑے تھے، بچوں کی تربیت کے کانٹیکس میں بھی تو ہم ان کی سنت سے تھوڑا سیکھیں. کیسے بچوں کے ساتھ محبت تھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب میری والدہ نے مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا. اب 10 سال کا بچہ، آپ چھوٹے سوچے کتنا چھوٹا سا امیچور بچہ ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی، یعنی وہ جو پوری ٹین ایج تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں گزری. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے 10 سال میں مجھے اف بھی نہیں کہا. اف کیا ہوتا ہے عربی زبان کا؟ یہ ہوتا ہے اف. یہ بھی نہیں کہا. اور یہ نہیں تھا کہ بہت ہی کوئی کیا کہنا چاہیے، کوئی بڑے بزرگ طرح کے بچے تھے جیسے بچے ہوتے ہیں. خود کہتے ہیں میں شرارت کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا بازار کا کسی کام سے، کہنا سی کام کر کے آؤ ذرا. کہتے ہیں میں باہر نکلا، بازار پہنچا تھا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنا شروع ہو گیا، بھول ہی گیا جس کام کے لیے بھیجا تھا. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے پیچھے سے کسی نے آگے مجھے پکڑا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسکرا کے کہتے ہیں انس میں نے تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا، کام کیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی کرتا ہوں. کہتے ہیں میں خود ہی کر لیتا ہوں. کہتے آج تک انہوں نے کہا کبھی بھی ان 10 سالوں میں مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس ایسا کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا انس ایسا کیوں نہیں کیا. کبھی نہیں کہا. مجھے حلم دیکھیے اللہ کے رسول کا، بچوں سے محبت دیکھیے اللہ کے رسول کی، کیا پیار تھا، کیا شفقت تھی. یہ ہے سنت. میری تو سمجھ سے باہر ہے. میں اس چیز سے 0.001% بھی ایگری نہیں کرتا یہ جو قرآن کو حفظ کرانے والے استاد بچوں کو مارتے ہیں اور ان پہ سختی کرتے ہیں. میں 0.001% بھی ایگری نہیں کرتا. جتنا مرضی وہ کہیں گے اس کے بغیر بچے حفظ نہ کرتے، میں نہیں مانتا. آپ کی مرضی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے اللہ کے رسول کی سنت بتا دے، پھر میں مان جاؤں گا آپ کی بات. ایک حدیث نکال کے دکھائیے مجھے جہاں اللہ کے رسول نے کسی بچے پہ سختی کی ہو. بڑوں کے ساتھ سختی ہوئی ہے، بچوں کے ساتھ تو نہیں ہوئی. میری تو نہیں سمجھ میں آتا. آپ کی اپنے پوائنٹس ہوں گے، دلائل ہوں گے، لیکن مجھے تو حدیث اور سیرت سے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. انگیجمنٹ دیکھیے، بچوں کو سکھانا بچپن سے، یا غلام اے پیارے بچے، اے لڑکے، اے پیارے لڑکے. یہ بہت ہی محبت کا اظہار ہے. یا غلام احفظ اللہ یحفظک. دیکھو اللہ کی احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، پیار سے، محبت سے، ان کے لیول پہ آ کے ان کے اندر ایمان بھر رہے ہیں. یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. بیٹا بسم اللہ پڑھو کھانے کے وقت، دائیں ہاتھ سے کھاؤ بیٹا، ایسے ہاتھ نہ پھیرو، اپنے سامنے سے کھاؤ. تربیت بھی کر رہے ہیں لیکن پیار سے کر رہے ہیں، محبت سے کر رہے ہیں. اور کیا لوگ پیدا کیے یہ اس طرح کی. کیا اس وقت بچے نہیں تھے؟ وہ کہ بڑے تو نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ دیکھیے اس کی آؤٹ پٹ. آپ دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی. مفسر قرآن تھے، مفسر قرآن. اللہ کے رسول سے سیکھا 13 سال کی عمر میں.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت میں ان کو بدری صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے، چھوٹے سے بچے کو. بدری صحابہ کہتے تھے بچے کو کیوں ہماری مجلس میں بٹھاتے ہو؟ انہوں نے چپ ہو گئے. اللہ کے سیدنا عمر ایک دن پوچھتے ہیں کہ کوئی بتائے گا اس کے سورۃ النصر کی تفسیر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو سب نے اپنا اپنا موقف دیا. عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آپ بتاؤ گے بیٹا؟ انہوں نے کہا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں. سارے حیران، یہ کیسے کہہ دیا اس بچے نے؟ لیکن اب دیکھیے، میں مثال سے یہ سمجھا رہا ہوں کتنے انٹلیکچوئل بچے پیدا کیے، بچوں کی تربیت کی. کیا انٹلیکچوئل لوگ تھے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں، ان کو تقریباً 17-18 سال کی عمر میں گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں یمن کا. نوجوان ٹین ایج بچے. آج ہمارے 17 سال کے بچے کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، اس کا باتھ روم استعمال کرنا نہیں آتا لٹرلی. کیوں؟ تربیت میں کمی رہ گئی نا. اس طرح وہ ماحول نہیں دیا، وہ بچوں کے اس لیول پہ آ کے بات نہیں کی، ان کو انگیج نہیں کیا، ان کو سکھایا نہیں. بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. سبحان اللہ، 18 سال کا ہو جاتا ماں کہتی ہے بچہ ہے. بچہ کیا، اس کی شادی کی عمر ہے، اس کے 2 بچے ہونے چاہیے تھے اب تک. ان کو کانفیڈنس دیا کبھی. یہ پورا ایک، جیسے میں نے کہا، ایک سیمینار ہے، ایک ورک شاپ ہے جس پہ ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں بچوں کو کیسے انگیج کرنا ہے، کیسے ان سے بات کرنی ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، ماں کا رول کیا ہے، باپ کا رول کیا ہے. میں نے کچھ تھوڑے سے پوائنٹرز چھوڑے ہیں آپ کے لیے صرف، لیکن پلیز اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، قرآن پہ چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بڑھاپے کی اولاد، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ بچے کو ذبح کر دو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بچہ ابھی دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا تھا. یعنی کیا ایج ہوگی؟ 5-6 سال، یہی عمر ہوگی نا اس کی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بچے کو ذبح کر دو. خواب آیا، بچے کو جا کے the way that he is talking، کس طرح انگیج کر رہے بچے کو. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. ایک 5-6 سال کے بچے کو باپ آ کے شفقت سے، محبت سے کیسے انگیج کر رہا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ماں کی تربیت تھی اس بچے کی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے، ماں نے تربیت کی تھی اس بچے کی. میچورٹی لیول دیکھیں بچے کا. 5-6-7 سال کا بچہ، یہی عمر تھی اس بچے کی. بیٹا کیا خیال ہے تمہارا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر. میرا باپ نبی ہے، خواب میں اللہ نے حکم دیا، یا میرے پیارے والد صاحب کر ڈالیں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، ثابت قدم رہوں گا، فکر نہیں کریں. 5-6 سال کا بچہ اتنی ہمت کہہ رہا ہے کہ باپ ذبح کر دے. کہہ رہا کریں والد صاحب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے. ایمان کا جذبہ دیکھیے. یہ ماں کی تربیت تھی. 5-6-7 سال کے بچے میں وہ کارٹونز دیکھ کے بڑا نہیں ہو رہا تھا، وہ ماں کی تربیت میں بڑا ہو رہا تھا. ایمان کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. لیکن باپ کی انگیجمنٹ بھی تو دیکھیں بچے کے ساتھ. اس کے لیول پہ آ کے عزت سے بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو عزت دے رہا ہے. اس کو عزت دیں گے، وہ عزت، اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا، وہ ایک بڑا آدمی بنے گا. یہ سب قرآن اور حدیث سے ہمیں واقعات بتائے جا رہے ہیں. سیدنا لقمان علیہ السلام کا واقعہ کیوں بتایا گیا؟ پوری سورہ لقمان، کیسے باپ نصیحت کر رہا ہے. باپ کی نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اور کیا تھا وہ؟ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے، اللہ نے ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اب پڑھیے جا کے کیسے باپ نصیحت کر رہا ہے، کیسے ایمان بھر رہا ہے اس کے دل میں، کیسے اللہ کی محبت ڈال رہا ہے. پڑھیے جا کے. یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ میں بھی حیثیت باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے انگیج کروں اور اس کو کیا سکھاؤں. صرف 2 + 2 4 کرنا تو نہیں سکھاؤں اس کو. بیٹا میں تاجر ہوں، تم بھی تاجر بننا. آج کہ میں بتاتا ہوں کیسے تجارت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ بھی سکھائیں، لیکن پہلے اس کو انسان تو بنائیں،
اس کو مسلمان تو بنائیں، اس کو ایمان والا تو بنائیں، اس کو میٹھی زبان والا تو بنائیں، اس کو لوگوں کو پیار کرنے والا تو بنائیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح انگیج کر کے اس کو عورت کی عزت کرنا تو سکھائیں کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے. تب معاشرہ بنے گا نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، تب بنے گا. میری آپ کی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، اور استادوں کے ساتھ مل کے ان کا بھی کام ہے، سب استاد کا کام ہے. میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں، میں کسی سے بات کرتا ہوں، اس کی فیکلٹی سے جب میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ میرے پاس یہ بچے 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کے لیے تھے، مجھے غنیمت لگ رہا تھا، اور آپ کے پاس یہ بچے 5 دن ہوتے ہیں، 5 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، آپ کے پاس تو اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، ان کو آپ کیا سے کیا بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک جنریشن ہے. یہ ہم لوگ اپنا کردار نہیں نبھا رہے ہیں، نہ ہی والدین، نہ ہی استاد، نہ ٹیچرز نبھا رہے ہیں اپنا رول، نہ ہی پیرنٹس نبھا رہے ہیں. یہ ہماری کمی ہے کہ معاشرہ ایسا ہے. اور کس کو بلیم کریں؟ اپنے آپ کو کریں نا. بہت آسان ہے، ادھر 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 ادھر، وہ ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ پارٹی ایسی، وہ منسٹر ایسا، ماحول ہے. اپنی بات کریں. ایریا آف اتھارٹی جو ہمارے پاس اللہ نے دی ہے، پلیز انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے. مجھے بہت امید ہے کہ معاشرہ اچھا بنے گا، لیکن اس کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنا لازم ہے، باپ کو بھی، ماں کو بھی، استاد کو بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے توفیق عطا فرمائے. خیر میری اولاد تو بڑی ہو چکی ہے، الحمدللہ شادی شدہ ہے، لیکن کوشش کی جتنی کر سکتے تھے، پوری نہیں کی، اور بہتر ہو سکتا تھا. انسان ہے، کمزور ہے. لیکن میں صرف ترغیب کے لیے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری وائف نے میرے بیٹے کے ساتھ 1 سال کی عمر میں اس کے سامنے کتاب رکھی تھی. 1 سال کی عمر میں جب وہ بیٹھنا شروع ہوا تھا، اس کے سامنے کتاب رکھی تھی. اس کو ٹچ اینڈ فیل بکس اس کے سامنے رکھی تھی. الف با تا بھی سکھائی تھی، ABC بھی سکھائی تھی. اور اللہ کی توفیق سے اور میری وائف کی محنت تھی، 2.5 سال کی عمر میں میرا بیٹا قرآن پڑھتا تھا. 2.5 سال کی عمر میں وہ قرآن پڑھ سکتا تھا. لیکن اس کے لیے ماں نے دن رات اسی کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا. اس نے فیس بک پہ اسکرولنگز نہیں کی تھی. اس کی انویسٹمنٹ ان کا بچہ تھا. کتابوں کا شوق ڈالا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اس بچے کے اندر کتابوں کا شدید شوق ہے، اس کو مطالعے کا شدید شوق ہے. لیکن اس کی بنیاد پڑی تھی 1 سال کی عمر میں. میں صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. انویسٹمنٹ کریں گے، اس کے فروٹس دیکھیں گے. آپ بچے کو دین کی محبت ڈالیں گے، وہ دین کا شوق پیدا ہوگا اس کے اندر. اس کو اچھا ماحول دیں گے تو اچھے ماحول کے اثرات آئیں گے. لیکن اگر کہیں کہ یہ اسکول کا کام ہے اور میں کچھ نہ کروں، یا میرا کام ہے اور آپ کچھ نہ کریں، تو یہ تو نہیں ہوتا. ہم سب لوگ مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی نسل پیدا ہوگی، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ نے بڑی توجہ سے میری بات سنی. لیکن سب سے بڑھ کر دیکھیں، باتیں ہم بہت کرتے ہیں، اصل چیز عمل ہے. اصل چیز عمل ہے. باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ان باتوں کو ٹرانسلیٹ نہ کریں ایکشنز میں. جب تک ان کو عمل میں نہیں لے کے آئیں گے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. باتیں ہم بہت کرتے ہیں، باتیں کرنے میں تو ماشاءاللہ شیر ہیں، لیکن ان کو عمل میں لے کر آنا، اصل چیز تو عمل ہے. بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الجمعہ میں؟ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم. کہ ان کی مثال، جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، انہوں نے تورات کی جو تعلیمات ہیں ان کو ایکشنز میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں. کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی. تو اصل چیز تو عمل ہے میرے بھائیوں. تبلیغ کا اصل مخاطب جو ہے وہ اپنی ذات ہوتی ہے.
اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان سے اتنی تبلیغ کرو جتنی اللہ نے جسم کے اندر زبان رکھی ہے. یہ جو اتنا بڑا 5-6 فٹ کا جسم ہے، اس سے تبلیغ زیادہ ہوتی ہے، زبان سے تو اتنی سی ہونی چاہیے. اصل تبلیغ تو کردار سے ہوتی ہے. اصل چیز ایکشن سے ہے، اصل چیز عمل ہے. کہ یہ ساری باتوں کو ہم ٹرانسلیٹ کریں عمل میں. ایک ایجنڈا بنائیے، ماں باپ مل کر بیٹھیں، ایک پیج پر ہوں کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے. ایک پیج پر بیٹھیں، فریکوینسیز میچ کریں اپنی، ایک گول ہو اور اس کے لیے کیا لائے عمل ترتیب دینا ہے. دونوں مل کر اکیلے میں، بچے کے سامنے نہیں، اکیلے بیٹھ کر، تاکہ اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے تو وہ جو ڈیبیٹ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن وہ جو ڈسکشن ہے وہ بچے کے سامنے نہ ہو. ایک پیج پر آئیں، کوئی فیصلہ کریں اور اپنی انا کو چھوڑ کر کریں. کبھی باپ اپنی انا میں کہتا ہے میں نے کہہ دیا نا، بس کیوں کہہ دیا؟ سوچیں، عقل کا استعمال کریں. یا کبھی ماں کے اندر انا آ جاتی ہے، نہیں میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. بچے کے لیے اس امانت کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، عقل کا استعمال کر کے، ہو سکتا ہے کبھی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کبھی باپ ٹھیک کہہ رہا ہے، دونوں ایک پیج پہ آئیں، ایک لائے عمل ترتیب دیں اور اس لائے عمل کی بیس کے اوپر ایک پلان آف ایکشنز ہو اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں بچے کی تربیت کے لیے. لیکن میں دوبارہ اور تیسری دفعہ اور 10ویں دفعہ کہتا ہوں، اس میں آپ کا اور آپ کی بیوی کا آپس میں جو رول ہے، آپ کی جو تعلقات ہیں، وہ اتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں کہ شاید ہمیں احساس ہی نہیں اس چیز کا. محبت ہو گھر کے اندر، پیار ہو، خوشیاں ہوں، نرمی ہو، یہ بچے کی تربیت کر رہی ہے یہ چیز. اور جیسے میں نے کہا کہ اس بچے کو اس طرح لے کر چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھا ماحول دیں، اس کو اچھے استاد دیں، اس کو ایک اچھی ماں دیں، اس کو ایک اچھا باپ دیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. یہی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. یہی دعا سکھائی ہے نا اللہ نے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمیں متقیوں کا امام بنائیے. یعنی میں لیڈر ہوں، رول ماڈل ہوں. میں ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ میں رول ماڈل بنوں ان کے لیے، اور یا اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ یہ تو محسوس احساس ہے نا، یہ تو انسان محسوس کرتا ہے، انسان ڈیفائن نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری آج کی اس گیدرنگ کو قبول کر لیجئے. یا اللہ یہ والدین انہوں نے اپنے بچوں کو ایک اچھی نیت سے ایک اسکول میں داخل کرایا ہے، اور اس کے اسکول والے بھی، ایڈمنسٹریشن بھی بچوں کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ انہوں نے اسکول کھولا ہے. یا اللہ ان والدین کی، ان اساتذہ کرام کی، ان کی نیت کو قبول کر کے یا اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا دیجئے میرے مالک. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دیجئے. یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنا دیجئے میرے مولا. ہماری نسلوں کو نیک بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار بھی ایسے بنائیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بنیں. اور یا اللہ ہمارے بچوں کے اخلاق بھی ایسے بنا دیجئے میرے مولا کہ وہ انسانیت کے لیے رول ماڈل بنے. یا اللہ اس معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے. یا ارحم الراحمین اس دین کی صحیح سمجھ، اس کی صحیح بوجھ یا اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائیے. اور یا اللہ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ہماری عبادات، ہمارے عقائد یا ارحم الراحمین سارے ایسے بنا دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائے میرے مولا. یا اللہ اس پرفتن دور کے اندر یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین.
جس کی آپ حفاظت فرماتے ہیں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے پیارے اللہ آپ حفاظت فرما لیجیے. ہماری نسلوں میں آنے والے ایک ایک بندے کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس معاشرے کی حفاظت فرمائیے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ جس پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے میرے مولا اپنی جنود سے ان کی غیبی مدد فرمائیے میرے مالک. یا ارحم الراحمین سب کی دعائیں قبول کر لیجئے, سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے, اور اپنے وقت پہ خاتمہ بالخیر, کلمے کا, ایمان کا, مغفرت کا, رحمت کا عطا فرمائیے گا. آگے کی منازل آسان کر کے بلا حساب کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیے, اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.